السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے۔ ہم اپنے بیان کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضراء کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے مائک میوٹ کر لیں اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے وہ حبیب پروردگار کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے شب معراج چنا ہے۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے اور اللہ رب العزت مجھے میری زبان کو کلمت الحق
میری زبان پہ جاری فرمائے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، جو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت للعالمین آقا اشرف الانبیاء امام الانبیاء کی اس عظیم معجزے کے بارے میں ہم گفتگو کریں، یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ بس آقا عطا کر دے کہ حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے۔ ہم کون، ہماری اوقات کیا، بساط کیا، آپ کہہ دے تو بس بات بن جائے۔ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اور یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، بس تو عطا کر دے۔ تو تیرے حبیب کی بڑائی بیان کرنے کی اللہ زبان کو تاثیر، طاقت، قوت عطا فرما دے۔ تو شب معراج ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 11-12 برس کا عرصہ مکہ معظمہ میں نہایت تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے ساتھ، کیونکہ بات تو اللہ کی تھی۔ جب تک اللہ کا نام نہ لیا تھا سب بت پرست خوش تھے، جب تک اللہ کے بارے میں نہ بتایا تھا سب محمد محمد کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہی بت پرستوں نے، وہی مشرکان مکہ نے آپ کو امین کا لقب بھی دیا تھا، صادق کا لقب بھی دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت رب کے محبوب نے توحید کی دعوت دی، کلمے پہ بلایا، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتایا، تو بات پھر تکلیفیں دینے کی آ گئی، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ایسی کوئی تکلیف نہیں جو میرے مصطفیٰ نے نہیں جھیلی اس دین کی خاطر۔ کئی دن شکم پہ پتھر باندھے، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، در یتیم نائب، در کہتے ہیں موتی کو، ایسا گوہر جو یتیمی کا صدمہ بھی برداشت کر چکا تھا، اور جس کی پرورش کا ذمہ صرف اللہ نے لیا ہوا تھا، تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی تکلیفیں، پتھر کھائے طائف کے سفر میں، آپ پر بدماشوں نے، بدتمیزوں نے پتھر برسائے، صرف دین کے لیے، دین کی بات بتانے کی وجہ سے۔ اور غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ ساری تکلیفیں کم و بیش 12 برس تک آپ نے، ان 12 برسوں میں 3 برس تو ایسے تھے کہ جن میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے تمام خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ایسی گھاٹی میں جہاں پہ کھانا پینا دوا تک میسر نہیں تھی۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں ساری تکلیفیں دور ہو جاتی، اور اللہ چاہتا تو تکلیفیں ہوتی ہی نہیں، لیکن ہمیں درس دینا تھا نا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ویسے ہی چاہا، جیسا خود چاہا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا، آپ کو رکھا۔ طائف کے وقت تو آقا کو حکم آیا تھا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے نا، تو طائف 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، ایسا زلزلہ لائے کہ چکی کی طرح انہیں پیس دے، دونوں پہاڑ ملا دے۔ آقا نے فرمایا نہیں یا رب العالمین، یہ میرے ہو سکتا ہے ان میں کچھ فرما بردار ہو، ان کی اولادیں فرما بردار ہو۔ میرے آقا نے انہیں بھی معاف کیا۔ تو یہ ساری تکلیفوں کا دور چلتا رہا، اور اللہ رب العزت آپ کی تکلیفوں کو دیکھتا رہا، کیونکہ ہمیں دکھانا تھا نا،
دین اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے. دین کے لیے میرے مصطفیٰ نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں. اس دین کو کی سربلندی کے لیے آپ نے شکم پہ پتھر بھی باندھے، پتھر بھی کھائے، تلوار نیزے کے زخم بھی برداشت کیے، اپنے دندان بھی شہید کیے، اپنی اولادوں کو بھی شہید ہوتے دینا پسند کیا، لیکن دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جب اتنے برس بیتے نا، پھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ کی رحمت کو پھر جوش آیا. جوش تو آتا ہی رہا، لیکن پھر سہانی رات تھی، پرسکون زمانہ تھا. سہانی رات تھی، پرسکون زمانہ تھا، اور اثر میں ڈوبا ہوا جذبہ عاشقانہ تھا. انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. سہانی رات تھی، پرسکون زمانہ تھا، اور اللہ جب اپنے محبوب کے دید کا مشتاق ہوا. یہ اشعار جو ہم نے پڑھے نا، آپ نے بھی بہت مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن اس میں ایک لفظ جو پہلے شاعر نے جنہوں نے بھی لکھا ہے اس میں غلط ہے. اس کو ہم نے الحمدللہ پہلے کے بیان میں بھی اسے ابھی جو کہا وہی کہا ہے، اور ابھی بھی وہی کہا ہے. اللہ اکبر، معاذ اللہ کہ جو پہلے جو یہ اشعار ہے اس میں ہوس تھی دید کی لکھا ہے. اللہ اکبر، ہوس اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے. طلب کر سکتا ہے اللہ، پکار سکتا ہے، بلا سکتا ہے. تو طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. طلب تھی. طلب کرنا یہ نہ بلا لینا، بلانے کی دیدار کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو. اپنے مائک میوٹ کریں. بچوں اپنے مائک میوٹ کریے. تو معراج، اللہ رب العزت کے محبوب نے جب تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد رب العالمین نے نبوت کے اعلان کے 12 برس بعد اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ بلایا. اسے معراج کہتے ہیں. اور معراج جو ہے سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم الشان معجزہ ہے. معجزہ وہ جس سے جو عقل میں سما نہ سکے. معجزہ وہ جو نبیوں سے سرزد ہوتا ہے، ولیوں سے کرامات سرزد ہوتی ہے، اور معجزہ نبیوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دین کے فروغ کے لیے کہ دین کو مانو، کہ نبی عام نہیں ہوتا. عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کر سکتا ہے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دو معجزے دے کے بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا کہ آپ پتھر پہ مارتے چشمے جاری ہو جاتے، وہی عصا اژدہا بن جاتا. ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو چمکتا ہوا نکلتا. یہ 2 ہی معجزے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ سرتاپا قدم معجزہ بن کر آئے. آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. نبی آخر الزماں بن کر آئے، اور آپ کے لیے یہ نہیں تھا
کہ لمیٹیڈ معجزے اللہ نے آپ کو دیے ہو. جو آگے والا کہتا آپ کر کے بتا دیتے. ابو جہل آیا, کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے یا محمد اگر نبی ہو تو بتا دو. میرے مصطفیٰ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جو مٹھی میں اسی سے پوچھو میں کون ہوں. مٹھیوں میں کنکریاں تھی, پکار اٹھی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ معجزہ ہے. آقا موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے پتھر پہ سے, پتھر پہ تو فطرت کی بات ہے نا, پتھر سے پانی نکلنا, زمین سے پانی نکلنا تو عام بات ہے نا. لیکن میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی, انگلیوں سے دریا بہا دیے, انگلیوں سے پانی نکالا. انگلیوں سے پانی نکلنا فطرت تھوڑی ہے. اور پھر دکھایا بھی نہیں کہ بہت بڑا کمال ہوا ہے. آپ نے چاہتے تو یوں ہی انگلی سے پانی یوں اے کرتے نکل جاتا ہے, ایسا نہیں کیا. ایک غزوات میں, ایک غزوے کے سفر میں تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت, پانی ختم ہو گیا. تمام صحابہ کرام کو سے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. کہا جس جس کے پاس جتنا جتنا پانی, کچھ چھاگل میں تھوڑا پانی ہو, تھوڑا پانی ہو, سب کے پاس اتنا سا پانی ایک برتن میں ڈالا گیا, اتنا ہی پانی جمع تھا. آپ عالم اسباب میں ہیں, اس لیے یہ نہیں دکھایا کہ انگلی سے ہی نکل رہا ہے. اپنی انگلیاں ان پانی میں ڈبو دی, پردہ کر لیا, پردہ کر دیا. پھر اس میں سے پانی نکلا. حدیث مبارکہ ہے, جید عالم سید صحابہ کرام راوی ہے, کہنے لگے ہم اس وقت, کسی نے پوچھا کتنے تھے, کہا 1500 تھے, 1500 لوگ, اور اتنا پانی گنج میں, اور اتنا نکلا انگلیوں سے پانی, انگلیوں سے چشمے ایسے نکلے میرے آقا کے کہ 5 ندیاں. کہا کہ ہم 1500 لوگ تھے, 1500 لوگوں نے پانی بھی پیا, غسل بھی کیا, وضو بھی کیا, اور اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے. سبحان اللہ. کہنے لگے اگر 1,00,000 ہوتے نا تو بھی پانی کم نہیں پڑتا. یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, معجزہ اس کو بولتے ہیں. انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. میرا موضوع معجزہ بتانے کا نہیں ہے, میرا موضوع تو شب معراج کے بارے میں, یہ عظیم الشان معجزے کے بارے میں ذکر کرنے کا ہے. معراج کا بہانہ اور دیدار, طلب تھی دید کی, طلب تھی دید کی. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی دید کرتا نا, اللہ چاہے تو ہر جگہ ہے. اللہ صرف عرش مولا ہی نہیں, اللہ تو ہمارے شاہ رخ سے بھی قریب ہے. وہ تو ویسے بھی دید کر سکتا, لیکن دید کے ساتھ کچھ اور بھی تھا نا, بلانا تھا, اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی. کہ محبوب جو آپ کو عطا کیا کسی نبی کو عطا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام تڑپتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, یا رب العالمین ایک مرتبہ اپنی دید کرا دے, ایک مرتبہ اپنا دیدار کرا دے. کہہ دیا میرے رب نے لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے, اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اور محبوب سے فرماتا ہے آ جائیے محبوب سے. تو اب آئیے ہم معراج کے بیان کی گفتگو کرتے ہیں. کیسی معراج ہوئی, کب معراج ہوئی؟ تو نبوت کے اعلان کے 12 برس بعد رجب المرجب کی 27ویں شب کو, پیر کے دن, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے شان و شوقت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ بلا بھیجا. کون سی تاریخ تھی؟ 27 رجب, شب معراج کی رات. بڑی, جو ابھی عائشہ نے نعت پاک پڑھی نا کہ فرشتوں میں ہے ہنگامہ رسول پاک آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کعبۃ اللہ حرم پاک کے پاس ہی, اب حرم پاک تو وسیع ہو گیا, اور بھی پہلے حرم پاک کے پاس ہی گیٹ نمبر 1 ہے. ابھی بھی آپ جب جائیں نا, جو بھی
جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے اللہ کا گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کی، تو گیٹ نمبر 1 جو ہوتا ہے عبدالعزیز گیٹ، اس کے اندر جب جائیں تو ستون ہے وہ ام ہانی کا، جہاں ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا، گیٹ نمبر 1 کے اندر، گیٹ نمبر 1 کے اندر جاؤ تو گیٹ نمبر وہیں پہ ام ہانی کا گھر، اور ام ہانی کے گھر مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے تھے، نیند میں محو تھے، نیند میں تھے آقا، اور اللہ کو اپنے محبوب کی یاد آ گئی، بلوا ہو گیا، بلوے کی رات آ گئی، آپ نیند میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل حاضر ہو، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل سنو، آج کی رات ہم اپنے محبوب سے ملنے کے مشتاق ہیں، آج ہم اپنے محبوب کی ملاقات کے منتظر ہیں، اے جبرائیل جاؤ، اے جبرائیل جاؤ اور ہمارے محبوب کو لے کر آئیے، جائیے محبوب کو لینے جائیے، اور سنیے یوں ہی نہ جائیے، اے جبرائیل سنیے یوں ہی نہ جائیے، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جائیے، اور جنت سے ایک جوڑا جو دنیا بننے کے 15,000 برس پہلے شب معراج کے دلہے کے لیے جو جوڑا تھا وہ ہم نے تیار کیا تھا، اس جوڑے کو بھی ساتھ لے جائیے، جنت سے ایک براق سواری کے لیے لے جائیے، اور تمام حور و غلماں کو حکم دیجئے کہ وہ نور میں نہا کے نور کے طبق لے کر قطار بند ہو کر ہمارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، 70,000 فرشتوں کو لے کر، فرشتوں کے سردار جبریل امین آسمان سے زمین پر اترے، حرم پاک کے پاس ام ہانی کے گھر 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے آرام گاہ کے پاس آپ جب اترے تو جیسے ہی اترے تو چاہا کہ آپ نیند میں تھے، آپ خواب میں تھے، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نیند میں تھے، آپ نے بڑھ کر اٹھانے کی جگانے کی کوشش جیسی کرنے والے تھے، حاتم غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل خبردار، اے جبرائیل خبردار، آواز نہ لگانا، اے جبرائیل خبردار ہو جاؤ، آواز نہ لگانا، ہمارا محبوب سویا ہوا ہے، آواز سے ڈسٹرب نہیں کرنا، آواز لگا کے نہ اٹھانا۔ کبھی کوئی نیند میں ہوتا ہے نا، دھڑ سے آواز لگا دو تو ایک دم دھڑ سے اٹھتا ہے۔ نیند سے کسی کو اٹھانے کی بھی آداب ہوتے ہیں، محبت سے، دھیرے سے، ہلکے سے، ہولے سے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ کس کو؟ فرشتوں کے سردار کو۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ، اے محبوب، ہمارا محبوب سویا ہے، اے جبرائیل آواز نہ لگانا۔ جیسی یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے سنی تو کہ ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے کہ چھو کر اٹھا دو، تو پھر حاتم غیب سے آواز آئی، خبردار ہے جبرائیل، چھو کر بھی نہ اٹھانا۔ اٹھانے کے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو چھو کر اٹھایا جائے یا آواز لگا کے اٹھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جبرائیل نہ چھو کر اٹھاؤ نہ ہاتھ لگا کر اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، مولا اب تو ہی بتا دے میں تیرے محبوب کو کس طرح اٹھاؤں، نہ چھو کر اٹھاؤں نہ آواز دے کر اٹھاؤں، تو اے اللہ تو ہی بتا میں تیرے محبوب کو کس طرح اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل آج ہی کی روز کی خدمت کے لیے ہم نے تمہیں کافر سے پیدا کیا ہے، کافر ٹھنڈا ہوتا ہے، اور نہ چھو کے اٹھاؤ نہ آواز دے کر اٹھاؤ،
بلکہ اپنے کافوری لبوں کو، اپنی کافوری پلکوں کو ہمارے محبوب کے تلووں میں بوسے دے کر اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وقت ہوگا۔ فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے کافر سے پیدا کیا ہے۔ آپ فرشتوں کے سردار جبریل امین نے جب حکم سنا اللہ کا، تو اپنے کافوری لبوں کو اور اپنی کافوری پلکوں کو رحمت للعالمین آقا کے تلووں میں بوسے دیے۔ جیسے ہی ٹھنڈک پہنچی، مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، ادھر جبریل امین کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ چوم کے پائے سرکار روح الامین، چوم کے پائے سرکار روح الامین، بولے دیکھا نہیں آپ جیسا حسین، او میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے آقا لاجواب، میرے سرور لاجواب، میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، مثال نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا مصطفیٰ جان رحمت نے آنکھیں کھول دی۔ جب کافری لبوں کی ٹھنڈک تلووں سے ذہن میں پہنچی نا، آنکھیں کھول دی، سامنے جبریل امین کو پایا، پوچھا اے جبریل، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل علیہ السلام دست بستہ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آج آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ نے آج آپ کو بلاؤ لینے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشی کی بات جیسے ہی سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے سنی تو خوشی سے وجد میں آ گئے۔ اب محبوب کو بلوانے بھیجا ہے، ادھر اب آپ محب ہے، رب محبوب ہے، اب آپ کو بھی تو اتنی بے قراری ہے نا اپنے رب سے ملنے کی۔ کہا سچ میں؟ اور اتنی بات سننا تھا کہ فوراً پھر آپ کو فرشتوں کے ساتھ اب حرم کعبہ میں گئے، وضو فرمایا، اور پھر 2 رکعت نماز۔ کہا اے جبرائیل رکو، 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لینے دو۔ 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، شکرانے کی، اور پھر آپ کو جبریل امین نے زمزم کے کنویں کے پاس حرم پاک میں کعبۃ اللہ کے سامنے زمین پر لٹا دیا، اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے آپ کا دل، آپ کا قلب اطہر باہر نکالا، اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس میں علم اور نور کے اور حکمت بھر کے آپ کے سینے میں پھر رکھ دیا، اور پھر سینے کو درست کر دیا۔ ڈاکٹرز ابھی بائی پاس سرجری کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلی بائی پاس سرجری تھی جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، اور نور حکمت بھری گئی، اور یہ اسپیس میں جانے کے لیے تھا۔ اسپیس جو ہے نا، آسمان سے اوپر اور اوپر اور اوپر، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ابھی ذکر نہیں، اپنے محبوب کو بلایا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ ہمارے یہاں اتنے اختلاف ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب اہل سنت کے اور تمام جید جتنے صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ تمام کے تمام اس پہ متفق ہیں کہ میرے آقا کو سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا، اور آپ روح اور جسم کے ساتھ عرش مولا پہ پہنچے۔ اور 15ویں پارے کی جو قرآن پاک کی پہلی آیت کا بھی ہم نے تلاوت کی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے، وہ ذات،
سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے محبوب ترین بہت پیارے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصوں میں آسمان پر عرش معلیٰ پہ لے گئی. کہاں لگی؟ ابھی آسمان پہ یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے سسپینس رکھا ہے، سورہ نجم میں ادھر پورا کیا ہے. ابھی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب ترین بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ. اب یہ جانے والا کون اور لے جانے والا کون؟ جانے والی ذات رحمت للعالمین کی، اللہ کے محبوب کی، محبوب پروردگار کی، اور لے جانے والی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ آقا نے خود نہیں فرما دیا میں چلے گیا. یہ قرآن ہے، وحی الہی ہے، بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے 15ویں پارے کی، اور اس کی ذمہ داری اللہ خود لے رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، میں اللہ پاک ہے. پاک کس کو بولتے ہیں؟ جو ہر قسم کے عیب سے، شک و شبہات سے پاک ہو، کہ جس میں شک و شبہ آنا ہی نہیں چاہیے اللہ کے لیے. اور ایک چیز اور بھی ہم جاتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اس جز کی، قرآن پاک کی اس آیت کی اگر کوئی یقین نہیں کر رہا تو پھر تو وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ، یہ اس میں غور و تفکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، حبیب پاک نے خود نہیں کہا کہ میں گیا تھا، وہ تو بعد میں کہا جب جا کر آئے. ابھی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ لے جانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سوئی کی ایک ناکے سے ساری دنیا کو نکال سکتا ہے، تو اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ نہیں بلا سکتا کیا؟ جب ساری کائنات کو آسمان سے نیچے دنیا میں پیدا کر سکتا ہے. سب تو پہلے عالم میں ارواح میں ہی رہتے نا، سب تو پہلے عالم میں ارواح میں ہی تھے نا، بعد میں سب یہاں پہ آئے. جب اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اپنے محبوب کو آسمان میں بلا لے جانا، ساتھ تو آسمان کی سیر کرانا، جنت کی سیر کرانا، دوزخ کو دکھانا، اور عرش معلیٰ پہ بلا لینا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، سب اسی کا ہے. اور ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ بس یقین ہے ہمیں کہ جو اللہ نے کہا یہ حق ہے، سچ ہے، اور اللہ نے کہا اور اللہ کا رسول کی بات بھی بولنا، ہر بات کو ماننا حق ہے، سچ ہے. آقا نہیں تو بتایا تو پورا قرآن ہم مانتے ہیں نا. کسی کے پاس جبریل امین خود وہی لے کر آئے تھے کیا کہ لے تیرے حصے کی یہ وہی ہے، تیرے حصے کی وہی ہے؟ تو پھر تو لوگ اپنے اپنے قرآن بنا لیتے. قرآن کی وہی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے بھیجی، اور ہمیں حضور پاک کی زبان سے معلوم پڑا یہ قرآن ہے. تو جب زبان سے قرآن کو مانتے ہو تو معراج کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی تو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا نا کہ ہم رات کے اتنے حصے میں ساری آسمانوں کی اور سارے جنت کی اور عرش معلیٰ کی اور اللہ سے ملن کی پوری باتیں کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے نا. تو اللہ کے حبیب کی باتوں کو ماننا ہم بالکل، یہاں تک کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا 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 دیکھا. یہ یقین کی بات ہے، یقین ہونا چاہیے. اور پھر ذمہ داری تو اللہ لے رہا ہے نا، ہم لے گئے. تو پھر کیا ہوا کہ مسجد حرم سے ابھی اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 15ویں پارے میں دے دی کیا کہ مسجد حرم میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل امین حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ کو وہاں لٹایا، آپ کا قلب اطہر چاک کیا، آپ کے قلب کو وہاں سے نکالا، اور قلب کو زمزم کے پانی سے دھو کر اس میں پھر کیا کیا؟ اس میں پھر نور و علم کے حکمت بھری، اور پھر آپ کے سینے میں رکھ کے سینے کو پیوست درست کر دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آپ کو وہ دلہے والا جوڑا پہنایا گیا، آپ کے سامنے براق پیش کی گئی. اور اس میں خاص پوائنٹ کی بات یہ ہے
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کس کو بولتے ہیں؟ بندے کو۔ اللہ نے یہاں محبوب لفظ استعمال نہیں کیا، طٰہٰ استعمال نہیں کیا، یاسین استعمال نہیں کیا، محمد استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے عبد استعمال کیا ہے۔ عبد کس کو بولتے ہیں؟ بندہ۔ اور بندہ کس کو بولتے ہیں؟ روح اور جسم کے مجموعے کا نام بندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے روح استعمال نہیں کیا کہ روح کو لے گیا اللہ تعالیٰ۔ روح ہوتا تو پھر خواب میں روح تو ہماری کہاں کہاں جاتی ہے نا، اور خواب میں تو کتنے خواب نظر آتے ہیں اللہ کے اچھے بندوں کو، تو ایک سے خواب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو خواب کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ کنفرم ہے۔ میرے آقا گئے اور اس میں قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی مسافت 40 منزل ہے۔ کتنی منزل؟ اور اس میں اس زمانے میں جانے کے لیے قریب 1 ہفتے کا وقت لگتا تھا۔ 1 ہفتہ گھوڑے سے بھی جاتے تھے، اونٹ سے بھی جاتے تھے، تو کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 1 ہفتے کا ٹائم لگتا تھا۔ آج کل تو پلین کا زمانہ ہے تو بہت جلدی ٹائم، بالکل 4 گھنٹے 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گے، لیکن اس ٹائم 40 منزل طے کرنے کے لیے بندے کو 1 ہفتے کی مسافت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے رات کے کچھ حصے میں، لیلم 27ویں شب میں، اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ عبدہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھی؟ اسرا ہے۔ یہ جو معراج کا جو یہ سفر ہے نا، یہ اسرا کہلاتا ہے۔ یہ وہاں پہنچے میرے آقا۔ تو اب اللہ اگر نہ لے جاتا اور بندہ خود اگر جاتا تو 1 ہفتے کا ٹائم لگتا، پھر رات نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنی طاقت دکھائی نا کہ جب ہم چاہے تو رات کے کچھ حصے میں ہی، جب بندے اللہ کے بندے کا بنایا پلین اتنے جلدی لی جاتا ہے تو اللہ کا حکم کے لیے تو پلک جھپکتے بھی ٹائم نہیں لگتا۔ قرآن میں ہی ہے نا، جو سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے تھے، وہ بھی ایک ولی تھے، اللہ کی مدد سے پلک جھپکنے سے کم وقت میں ملکہ کو تخت کے ساتھ لے آئے تھے۔ اللہ اگر چاہے تو پھر کچھ مشکل کی بات نہیں ہے، لمحے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وقت تھم جاتا ہے۔ سورج چاند سب کچھ اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو حق ہے۔ اب آپ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے پہلے کا سفر دیکھیے، براق آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ بندے ہیں اللہ کے محبوب ہیں، معمولی بندے نہیں ہیں۔ ہر بندہ آپ کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھ لے۔ آپ کے لیے آپ کی رفاقت کس نے کی ہے؟ فرشتوں کے سردار آپ کو لینے آئے ہیں، 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ ہے، جنت کی براق ہے، اور جنت کی براق پہ آپ کو سوار کرایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس پہ سوار ہو کے سب سے پہلے آپ کی براق کس کو بولتے ہیں؟ براق برق سے بنا ہے، اور برق بولتے ہیں بجلی کو، الیکٹرک کو۔ برق کی رفتار جو ہوتی ہے نا، یہاں سوئچ آن کرو تو کتنے دور جلدی سے لائٹ جلتا ہے، ویسے ہی جو ہے یہ حد انتہا کو، یہ جو براق تھی اس کا اگلا قدم جو ہوتا تھا وہ حد انتہا پہ پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اسے براق کہتے ہیں۔ اب براق پہ جبریل امین بھی آپ کے ساتھ سوار تھے، اور آپ کا براق پہلے کہاں جا کے تھما؟ ایک جگہ دیکھی جو کھجوروں کے بڑے درخت تھے اور بڑی سہانی جگہ تھی، تو وہاں پر آپ کا براق رکا، وہاں براق اترا، اور پھر جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی قیام گاہ ہے، یہ آپ کی آرام گاہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آپ کے دوسری جگہ براق اترا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بیت اللحم بولتے ہیں، بیت اللحم، وہ پیدائش کی جگہ، وہاں پر آپ کا براق اترا، وہاں پہ بھی آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کیے۔ اس کے بعد پھر
آپ کا براق کہاں اترا؟ پھر ایک جگہ اور تھی جہاں آپ کا براق اترا، وہ تھی ایک جگہ سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، بڑی خوشبو۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرعون نے بی بی آسیہ کی جو کنیز تھی اس کی بچیوں کے ساتھ اسے کڑھائی میں ڈال دیا تھا، گرم کڑھائی میں، تیل میں، اور اس کی ہڈیوں کو اس نے کہا تھا میری بچیوں کے ساتھ اس کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو اسی جگہ گڈھے میں دفن کر دینا۔ تو وہ گڑھا ہے جہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی محبت میں جس نے اپنے آپ کو ختم کیا وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہے۔ میرے آقا نے وہ جگہ بھی دیکھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا براق کہاں پہنچا؟ سیدھا آپ کا براق بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں پہنچا۔ مسجد اقصیٰ جو تھا نا کہ سناٹا پورا چھایا ہوا تھا، لوگ نیند میں محو تھے، مدہوش غفلت کی نیند میں سو رہے تھے، لیکن بیت المقدس جو تھی، جو مسجد اقصیٰ تھی، وہ بڑی نور برسا، اس پہ بڑا نور برس رہا تھا، نور فروزہ ہو رہا تھا۔ بڑی خوبصورت صورتیں والے، نورانی نورانی شکل و صورت والے بزرگ وہاں پر جمع تھے۔ اور وہ کون تھے؟ کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے انتظار میں وہاں سفارہ تھے۔ وہاں پہ صفیں بندھی ہوئی تھی، سفارہ تھے، صف لگی ہوئی تھی وہاں پر آپ کی، اور انتظار میں تھے کہ امام آئے اور نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی آپ کا براق وہاں اترا تو یہ نورانی شکل و صورت والے دو بزرگ، جس میں ایک مصطفیٰ جان رحمت تھے اور ایک جبریل امین تھے، جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے امامت کے مصلی پہ آپ کو جلوہ افروز کر دیا، کھڑا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت وہاں کھڑے ہوئے، تمام نبیوں نے صفیں باندھی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت اشرف الانبیاء، امام الانبیاء کا وہ مقام اللہ نے دنیا میں اس کو پریکٹیکلی دکھایا کہ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرائی شکرانے کی۔ تمام نبی کیا تھے؟ سفارہ تھے، صف میں بندھے ہوئے تھے اور امامت مصطفیٰ جان رحمت کر رہے تھے۔ امام بنے آقا، نبیوں نے صفیں باندھی، کیا وقت ہوگا وہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو سب نے اپنا اپنا تعارف دیا، سب کا انٹروڈکشن ہوا، ہر نبی نے اپنے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد پھر جب آپ مسجد سے نکلے تو آپ کے سامنے جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے، ایک تھا دودھ کا پیالہ، ایک تھا شراب کا پیالہ۔ میرے آقا نے دودھ کے پیالے کو نوش کیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شراب حرام ہے، حرام کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جبریل امین، یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ سارے نبی علیہ السلام کو ہزاروں برس ہوا وصال کیے ہوئے، لیکن آپ وہاں پر سب کے سب مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ اس سے یہ بات جو بولتے ہیں نا مر گئے مٹی ہو گئے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبیوں کی، انبیاؤں کی کے جسم مٹی پر حرام ہے، انبیاؤں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور تمام انبیاؤں کو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے میں جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو وہ شرف حاصل ہے کہ جہاں پر تمام نبیوں کا ایک ایسا اجتماع ہوا اور اس میں تمام نبی جمع ہوئے اور اشرف الانبیاء کے لیڈرشپ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور جب آپ براق سے گزر رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پہ سے جب آپ کی براق گزری تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی واقعہ ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر
پھر آپ پہلے آسمان پہ. اب یہ معراج کا سفر بیت المقدس سے جو شروع ہوا ہے، تو پہلے آسمان پہ جب جبریل امین کے ساتھ اب پہلے آسمان میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا گیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا جبریل امین نے جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. پہلا آسمان پہ دروازہ کھلا، حور غلماں نے آپ کا استقبال کیا، نور کے طبق انڈیلے، اور فرشتوں میں ہنگامہ تھا کہ رسول پاک آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے آسمان پہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر اس طریقے سے ساتوں آسمان پر نبیوں سے، الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوتی ہوئی ساتویں آسمان پہ آپ، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ عظیم الشان ایک محل ہے، ایک عظیم الشان محل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور اس میں جو کعبہ ہے، اس میں کعبہ ہے، اور کعبہ جو کیسا ہے، جیسے زمین پہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ایک کعبہ وہاں پہ بنایا ہوا ہے اس محل پہ، اور اس کو ٹیک لگا کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ہر آسمان پہ نبیوں نے اپنی اپنی استقبال بھی کیا اور اپنا اپنا انٹروڈکشن بھی دیا، اپنا اپنا تعارف بھی کرایا. ساتویں آسمان پہ ٹیک لگائے جو بیٹھے تھے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے جا کر آپ سے مصافحہ لیا. آپ اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، لیکن ادب ہمیں سکھانے کے لیے دکھایا گیا کہ آپ نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ اے میرے بیٹے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ باپ کے استقبال کے لیے بیٹے کو کھڑے رہ کے، اور باپ بیٹھے بیٹھے ملے، بعد میں سینے سے لگایا، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی اللہ مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دینا، اور آپ کی نسل سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث کیا. پیارے مصطفیٰ جان رحمت سے جب وہاں سے ملاقات ہونے کے بعد پھر ساتواں آسمان جو ہے، وہ جو کعبہ ہے، وہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طریقے سے حرم پاک ہمارے لیے کعبہ ہے. آج ساتویں آسمان میں بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس میں ہمہ وقت 70,000 سے زیادہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور کسی بھی فرشتے کو دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کئیوں مرتبہ اپنے گھر کعبۃ اللہ کے طواف اور عمرے کرنے کی توفیق اور موقع عطا کیے. اللہ قبول فرمائے. جب وہاں سے بیت المعمور سے آگے بڑھے ساتویں آسمان سے اوپر، تو وہ جگہ تھی سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا جبریل امین، فرشتوں کے سردار جبریل امین کے رہنے کی جگہ، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل امین فرشتوں کے سردار رک گئے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا بڑا درخت ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح، اور اس کے جو بیر ہے وہ مٹکوں کی طرح ہیں، اور وہ جو پتے ہیں سونے اور چاندی کے ہیں، جس کا درخت بالکل ہیرے موتیوں کا اور سونے چاندیوں کی جس کی شاخیں اور تنا ہے، اور جس کے جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہے، 2 ظاہری 2 باطنی. 2 ظاہر تو وہ ہے دریائے نیل اور دریائے فرات، یہ دنیا میں گرتی ہے سدرۃ المنتہا سے، اور 2 ہے سرسبیل ہے اور تسنیم ہے، یہ 2 نہریں جو باطنی ہے جو جنت میں گرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سدرۃ المنتہا پر جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تھے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جبرائیل کی انتہا ہے، جبرائیل اس سے آگے جائے
تو جبرائیل کے پر جل جائیں گے. جبرائیل یہاں سے ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے گھر کے دربان ہے جبرائیل. اللہ کے عرش معلیٰ کے نیچے سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے نا بڑے محل کے باہر، ویسا سیکورٹی آفیسر کون ہے؟ اللہ کا فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے. جبرائیل علیہ السلام ہے. لیکن سیکورٹی آفیسر کو بنا گھر والے کی اجازت کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. اس کی حد تو وہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے جبرائیل امین کی حد سدرۃ المنتہا ہے. وہاں سے فرمان جاری ہوتے ہیں، اور جتنی قرآن پاک وہی الہی کی شکل میں جبرائیل امین کے ہاتھوں بھیجا، اللہ رب العزت نے وہیں سے بھیجا ہے. وہاں سے آگے کی حد میں کراس نہیں کر سکتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میری حد تو یہی ہے، حد ختم ہو گئی، آگے تو آپ اور آپ کا اللہ جانے. جس نے بلایا ہے وہ لے جائیں گا. اور پھر کیا کہتے ہیں جبرائیل؟ کون ہے؟ پوائنٹ کی بات ہے، میں اجازت دے رہی ہوں. فرشتوں کے سردار ہے نا، لیکن عاجزی، انکساری اور سچائی کیسی قبول کی ہے، کیسا ایکسیپٹ کیا ہے، کیسا اپنے آپ کو کم جانا ہے. کہتے ہیں کیا؟ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. عرش میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش بری تک تیری رسائی، عرش بری تک تیری رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. یہ تو جسم والی معراج ہے. آقا کو اللہ سے ملاقات کی معراج، میں تو کہوں یہ روز ہی ہوتی تھی. اللہ سے ملاقات، ایک مرتبہ آپ نے صوم وصال کے روزے رکھے. صحابہ کرام تو ہر نیک کام میں، ہر عبادت میں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے. یا رسول اللہ ہم بھی کریں، یا رسول اللہ ہم بھی، یا رسول اللہ ہم بھی رکھ لیں صوم وصال. مطلب ہفتے میں ایک دن سحری اور ایک ہفتے بعد افطار. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں؟ کہا نہیں، تم میں کون ہے جو مجھ سے ایسا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ سبحان اللہ. آقا نے خود فرما دیا تم میں سے کوئی مجھ جیسا نہیں ہے. میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم کیوں رکھ لو گے بھائی؟ آقا نے فرما دیا نا تم میں اور میرے میں فرق کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو عرش بری تک میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری رسائی ہے، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ فرما دیا محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت محبوب کی اطاعت ہے، محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ محبوب کا ہاتھ ہے. جو اللہ اپنے رسول کے ہاتھوں دلوائے اس پہ راضی ہو جایا کرو. یہ کتنی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب بڑے غور و تفکر کا مقام ہے کہ قرآن سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے آپ جائے، میں جاؤں نہ ذرہ برابر تو میرے پر جل جائے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. تو ہم مذہب اہل سنت والے، ہم جبرائیل امین کے عقیدے والے ہیں، ابلیس کے عقیدے والے نہیں ہیں. ابلیس بھی پہلے ایک وقت میں کون تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا عالم تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، عزازیل اس کا لقب تھا. لیکن ایک نبی کو اپنے سے چھوٹا سمجھا،
کہا میں نہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم خاک سے بنا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ایک نبی کی، اشرف الانبیاء کی نہیں، امام الانبیاء کی نہیں، اللہ کے ایک نبی کی، اللہ کے ایک نبی کے آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کی، ادب نہیں کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، ادب نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کی تو بہت عبادت کرتا تھا، زمین و آسمان کا چپا چپا نہیں بچا جہاں اس نے سجدے نہیں کیے، صرف ادب نہیں کیا نبی کا، تو جنت میں آلریڈی تھا۔ جہنم کچھ بھی کر لے جہنم ہی ملے گی، جہنم لکھی جا چکی اس کے لیے، جہنم میں ہی جائیں گا، اور اس کے ماننے والے بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس جیسے جو بے ادب ہے نا، ڈائریکٹ والے، وہ ایک نبی کی گستاخی کر کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ اشرف الانبیاء کی گستاخی کر رہے ہیں، قرآن مان رہے معراج نہیں مانتے، معراج کا تحفہ نماز مان رہے ہیں، معراج نہیں مانتے، سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے معراج نہیں مانتے۔ کس کا مان رہے پھر؟ عقیدہ کس کا؟ مطلب اندر بغض ہے نا، اندر بغض رہ رہا ہے نا، اور بغض کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا میرے ولی کے لیے بغض کرو نا، میں بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں ولی کے لیے۔ پھر یہ نبی بھی نہیں، حبیب ہے، نبیوں کے امام ہے، اشرف الانبیاء ہے، آپ سے بغض کرنا یعنی جلن حسد کرنا؟ نہیں گئے ہوں گے، ایسے کیسے چلے گئے ہوں گے؟ ارے کیسے چلے گئے ہوں گے؟ اللہ پہ یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ سب چیز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو بلا سکتا ہے نا، پھر جب اللہ بلا سکتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کسی کو کتنا بھی چاہے، وہ اس کا معاملہ ہے، پھر وہ کوئی تھوڑی ہے جس کے صدقے ہم تم سب پیدا ہوئے، جس کے صدقے سارے نبی ولی پیدا ہوئے، جس کے صدقے اللہ نے جنت بنائی، جس کے صدقے یہ جو نعمتیں کھا رہے ہیں نا، وہ سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور آپ کی آل کا ہے۔ تو کیسے نہیں مانتے؟ وہ نبی، وہ فرشتوں کا سردار نہیں مانا ایک نبی کی بات، کہاں چلے گیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹکٹ پکا ہو گیا، پہلے سے ریزرویشن ہو گیا، جہنم میں ریزرو ہو گئی جہنم میں سیٹ۔ یہ دیکھو میرے جبرائیل امین کو، وہی تو لاتے ہیں لیکن کبھی بھی برابر بننے کی کوشش نہیں کی، اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنا وقت نہیں بھولتے، اپنا ٹائم نہیں بھولتے۔ سمپل سی بات ہے، کیسے کیسے پوائنٹ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر غلط ہو تو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبیوں میرے آقا کے نور سے پیدا کیا ہے، یہ سب نوری مخلوق ہے نا۔ جب جبریل امین آسمان سے اتر سکتے، ہر پیغمبر کو وہی پہنچا سکتے، پھر واپس جا سکتے، تو جس کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا وہ معراج میں نہیں جا سکتے کیا؟ ایسی احمقانہ باتیں ہیں، احمق کی بولیں گے نا، ان کو کیا بولیں گے؟ بیوقوف ہیں جو سمجھ نہیں رہے، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے جو کچھ نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نا سمجھ ہے۔ اللہ سمجھ دے، اللہ علم دے، اللہ عقل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ ہم کو ذرہ برابر بھی حضور کی نافرمانی کرنے سے بچا لے، اللہ ہمیں حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جبریل امین کے عقیدے والے ہیں، جبریل امین وہی لاتے ہیں، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، الف لام میم، میرے آقا فرماتے ہیں، آگے بولو، لوح قرآنی ہے نا، معلوم ہے آپ کو سب کو، لوح قرآن، الف لام میم حام میم یاسین، یہ جو ہے نا لوح قرآنی، جس کا میننگ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم، جی لانے والے کو بھی معلوم نہیں ہے، جو قاصد ہے نا اسے بھی معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آ کے بتا دیا، اور تعجب سے یوں دیکھا حضور پاک کو،
کہ مجھ کو تو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے کیا؟ آقا فرماتے آگے بولو، جبریل آگے، کہا یا رسول اللہ معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے، آگے بولو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، لانے والے کو بھی نہیں معلوم، بھیجنے والا جانتا ہے، جس کے پاس پہنچا ہے وہ جانتا ہے، وہ کوڈ ورڈ سے۔ اتنا بڑا مقام ہے میرے آقا کا، اتنا بڑا مقام۔ اسی لیے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جائیے اب آگے، میں جاؤں نا میرے پر جل جائیں گے، لیکن آپ کو نہیں ہوگا کچھ، کیونکہ بلایا آپ کو اللہ نے۔ کیا یقین ہے میری جبریل کا؟ اب آپ کے سامنے سے براق بھی ہٹا لی گئی، اب آپ کے لیے کیا دیا گیا؟ رف رف، ایک قالین تھا رف رف، وہ پیش کر دیا گیا۔ میرے اللہ کے حکم سے تو قالین بھی اڑے، میرا اللہ جس کو حکم دے دے ذرا برابر بھی کوئی چو چرا کر سکتا ہے کیا؟ ہمارے جیسے بے ادب ہے، اللہ بس معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ یا رب العالمین ہماری نسل و در نسل اور تمام عالم اسلام کو تیرا فرما بردار بنا دے مولا۔ تیرے گھر سے اذانوں کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن کیسے نافرمان ہے مالک، جو مسجدیں خالی پہ خالی ہوتی ہے، لوگ اپنے ٹی وی، پکچر، موبائل اور نہ جانے اپنی عیش و عشرت اور اپنی غفلت میں پڑے ہیں۔ اے اللہ ان غفلت سے نکال کے ہمیں اے اللہ صراط المستقیم پہ ڈال دے مولا، تیرا فرما بردار بنا دے مولا، تیرا فرما بردار بنا دے کہ اللہ کے حکم سے تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ اگر عذاب کرنے پہ آئے نا، ہماری اتنی نافرمانیاں ہیں کہ ذرہ بھر میں ساری دنیا ختم ہو جائے، سارے عالم ختم ہو جائے، ساری جگہ اللہ تعالیٰ زلزلے بھیج دے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، وہ چھوٹ پہ چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ رحمت کی رسی ڈال کے گناہوں کے دلدل سے ہم سب کو نکال لے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جبریل امین نہیں جا سکتے تو براق کہاں جاتی تھی؟ ایک قالین آپ کے سامنے پیش کیا گیا جسے رف رف کہتے ہیں، اڑنے والا قالین، اڑنے والا۔ اس قالین کے اوپر آپ کو جلوہ افروز ہونے کی التجا کی جبریل امین نے۔ جبریل امین کی التجا پہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اس قالین پہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر وہ قالین اڑتا ہوا لامقا کے جانب سدرۃ المنتہا سے سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ وہ جگہ جو ادراک سے پرے ہیں، وہم و گمان سے پرے ہیں، بندے کی سوچ وہم تصور سے بھی پرے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا انسان وہ کون سا مقام ہے، لا مقام ہے، لا مقام ہے، لا مقام ہے، سوئے لا مقام سے طلب ہوئی۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت اس جگہ کسی کے جانے کی آج تک کسی کو نہیں ملا، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا۔ اللہ تو وہ ہے نا جو نور ہے، اور اللہ تو وہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی التجائیں کی، اللہ اپنا دیدار کرا دے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب کیا ہوا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب بہت ضد کی تھی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اے موسیٰ چلے آؤ کوہ طور پہ چلے آؤ، وادی طور پہ چلے آؤ، اور سنو اے موسیٰ، قرآن ہے، اپنے دل کی بات نہیں بتا رہی ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اے موسیٰ جب تم وادی طوا میں آؤ نا تو جوتے اتار لینا، کیونکہ تم مقدس وادی طوا میں آ رہے ہو، جوتے اتار کر آنا، وہاں ہماری تجلی گرے گی، اس تجلی کی تاب پالو تو آگے کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے ننگے پاؤں اس دنیا کی وادی طوا میں ننگے پاؤں اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے، تجلی کے لیے وہاں ننگے پاؤں پہنچے تھے۔ اور جب ایک تجلی گری تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے،
ایک تجلی کی تاب برداشت نہیں کی تھی، بے ہوش ہو گئے، سارا پہاڑ جل کر سرما بن گیا۔ ایک تجلی، اللہ کی برداشت کرنا معمولی بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے۔ اب ادھر یہ نبی ہے نا، یہ ارے گہرے اپنے برابر مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں۔ ارے گہرے کو بتا دوں، اتنے مقرب نبی موسیٰ کلیم اللہ بھی آپ کے برابر ہی نہیں ہے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آپ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقام مصطفیٰ جان رحمت کو دیا، وہ مقام کسی کو دیا ہی نہیں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اب جب آپ رف سے لامقام کی جانب ہے تو صدائیں آ رہی ہے، صدائیں آ رہی ہے لامقام سے، اے محبوب چلے آئیے، اے محبوب چلے آئیے، اے محبوب چلے آئیے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب لامقام کی جانب جا رہے ہیں سدرۃ المنتہا سے، تو آواز آتی ہے، اے میرے پیارے محمد، نالین سمیت آ جاؤ، نالین سمیت آؤ، نالین سمیت آ جائیے، ہمارا عرش اعظم آپ کے نالین کے بوسے لینے کا منتظر ہے۔ ادھر ایک نبی کو حکم ہوتا ہے دنیائی پہاڑ پر آنے کے لیے کہ جوتے اتار کر آنا، قرآن گواہ ہے، اور ادھر محبوب سے فرماتا ہے نالین سمیت آ جاؤ، کیونکہ ہمارا عرش آپ کے نالین کے بوسے لینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے میرے اللہ، میرے حبیب، تیرے حبیب کا، ہمارے آقا کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نالین سمیت مصطفیٰ جان رحمت جب عرش مولا کے قریب تر قریب پہنچے، آوازیں آتی رہی، جب آپ قریب پہنچے، اب ادھر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کتنے قریب ہوئے؟ بھئی کسی کو مہمان بنایا جائے، اپنے گھر بلایا جائے، اپنی بیٹی آیا، اپنا محبوب آیا، اپنے گھر میں بہت اپنا عزیز و قریب آیا، جو بھی اپنی بہت عزیز ہے وہ آئی ہے اگر ہمارے پاس، تو کیا یوں ہی مصافحہ ہوتا ہے کیا؟ یا ایسی بولتے ہیں بیٹھ جائیے؟ کئی دنوں بعد عزیز سے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، گلے ملے جاتے ہیں، گلے، اور یہ گلے ملنے میں کیا بنتا ہے؟ یہ دیکھیے گلے ملنے میں کمان بن رہی ہے، کمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس قدر قریب ہوئے، دو کمانوں سے بھی زیادہ۔ کعب بولتے ہیں کس کو؟ کمان کو۔ عرب میں جب دو قبیلوں کی لڑائیاں ہوا کرتی، کئی صدیوں تک ایک ہی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا کرتے، اور پھر جب دو قبیلوں میں صلح ہوتی تو ایک قبیلہ والا کا سردار آ کے یوں چلتا، دوسرا سردار ادھر چلتا، جب صلح کی بات ہوتی تو صلح میں دونوں اپنی اپنی کمانوں کو، جیسے وہ کمان ایسی ہوتی ہے نا، کمان، تیر کمان دیکھا ہے نا سب نے، تو کمان کو، تیر کی بات نہیں چل رہی ہے، کمان کو لا کر دونوں سردار آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اپنی کمان کو، جو رسی رہتی ہے نا، وہ دونوں کو یوں آ کے ملا دیتے ہیں۔ وہ یہ شو ہوتا کہ اب یہ دونوں قبیلے میں صلح ہو گئی، اب ان سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ کعب اس کو بولتے ہیں، اس لیے عرب میں کعب کا بڑا دستور تھا، کعب سے صلح ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعب کا ذکر کیا، عربی میں قرآن پاک نازل کیا ہے، اور عربی میں عرب میں حضور پاک کو، اپنے محبوب کو مبعوث کیا ہے، تو عرب کی جو ٹریڈیشنز تھی اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب اللہ کے محبوب کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو کمانوں سے بھی قریب۔ ایک بات غور و تفکر کی ہے کہ اگر ہم کوئی ڈسٹنس ناپنا چاہے، کتنے قریب تھے اللہ سے، کتنے قریب تھے، تو ڈسٹنس ناپنا ہے تو کبھی بھی کیا ہوتا ہے، یہ جو تیر ایسا سیدھا ہوتا ہے، اسٹریٹ تیر کیسا ہوتا ہے؟ سیدھا ہوتا ہے، اور کمان گول ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز ناپنا ہے جگہ کو کہ کتنے قریب تھے یہاں سے وہاں، تو کیا ہوگا؟ سیدھی اسٹریٹ چیز سے ناپیں گے نا، تیر سے ناپیں گے۔ تیر کی تشبیہ نہیں، تیر کی مثال نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، کعب کی دی، کمان کی دی۔ تو کمان کی کیوں دی؟
ہمارے کابرین نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جب دو محبوب اور محب ملتے ہیں نا، محبوب اور محب کا ملن ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کعب بن جاتی ہے. دونوں کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں، یوں کیا ہوتے ہیں، کعب بن، کمان بن جاتی ہے دونوں کے ہاتھ. اس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے اللہ رب العزت کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا وہ گھڑی ہوں گی، اور وہ گھڑی ایسی تھی کہ زمین و آسمان تھم گئے تھے، کیونکہ زمین و آسمان کا خالق اور اس کا محبوب کا ملن تھا. زمین و آسمان کے پروردگار کے محبوب سے پروردگار کا ملن تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان و شوقت کے ساتھ اپنے عرش و معلیٰ پر، جہاں کسی کی رسائی نہیں، کسی کی رسائی نہیں، وہ کہ جبریل امین کی رسائی، جہاں جو سنے ہوں گے نا آپ نے، کہ جبریل امین بھی جہاں نہیں جا سکتے، وہ جگہ پہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا اور قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر پہنچایا. اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا، اور قریب ہونے کے بعد وہ وقت تو تھم گیا. سورج جہاں تھا وہیں رک گیا، چاند کی گردش وہیں رک گئی، ہوائیں وہیں رک گئی، سب کچھ تھم گیا. پانی جو بہتا آیا تھا نا، پانی کی تو فطرت ہوتی ہے، بہتا ہے تو بہتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن پانی جہاں تک بہا تھا وہیں رک گیا. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. آپ ایک پل میں جا کر آئے ہیں عرش مولا پر. وہ ایک پل نہیں تھا، ہزاروں کتنے سال نکل گئے، کتنی لمبی سیر ہوئی، ساتوں آسمان میں انٹروکشن ہوئے، ساتوں آسمان کی دیدار ہوا، جنت کا دیدار ہوا، جنت کا پوری جنت دکھائی گئی. جنت سجا کیسی ہے، جنت کا ہر درجہ کیسا ہے. جنت میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کو دیکھ رہے تھے تو ایک صحابی رسول کی تلاوت کی آواز آئی، جو مدینے میں تھے، ابھی وصال بھی نہیں ہوا تھا ان کا. صحابی رسول نوجوان ہیں، نام بھول رہی ہوں میں، تو ان کی آواز، ان کی تلاوت کی آواز جنت میں آئی. تو پوچھا یہ تو اس کی آواز ہے، اے جبریل یہ تو ابھی دنیا میں زندہ ہے، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز اتنی پسند ہے کہ جنت میں وہ زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، جنت میں یہ آواز گونجتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی سیر کرائی گئی. پھر جہنم کا بھی کو بھی دکھایا گیا. یہ جہنم ہے کہ کسی کا سر کچلا جا رہا ہے ہتھوڑوں سے، کوئی زبان قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے کہ لوگ چغلیاں لگاتے تھے، اس کی باتیں کرتے تھے، اور کہیں ایک سڑا گوشت رکھا ہوا ہے اور ادھر اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، اور لوگ سڑے گوشت، بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کیسے احمق ہے جو بدبودار گوشت، اچھا گوشت ہوتے ہوئے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ تو کہا ان کے پاس حلال رشتے تھے، حلال شوہر، حلال بیوی تھی، اس کے باوجود یہ حرام کے پیچھے نظر مارتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں لے جائیں گا اور وہاں سڑا ہوا بدبودار گوشت ان کو کھلائیں گا، کیونکہ وہ حرام پسند کرتے تھے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اپنے محبوب کو دکھائی کہ یہ محبوب، اور آقا نے جب جہنمیوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور جو بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں ان کے لیے بھی ایک کنویں میں آگ دہکتی ہوئی دیکھی، جس کے اندر برہنہ مرد اور عورت اس میں کنویں کے برہنہ آگ میں برہنہ لٹکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی ہے جو برہنہ ہو کے غیر محرموں کے ساتھ گھوما کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے سب کا پورا نظام دکھایا، اور اس کے بعد پھر کہاں بھیجا؟ پھر آپ عرش مولا پہ آئے ہیں. عرش مولا پہ آنے کے بعد جب قاب قوسین یا ادنیٰ کی طرح ملن ہوا، ملن کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تحفہ دینا سنت ہے، تحفہ لینا سنت ہے.
اور اللہ تعالیٰ کو تو تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کو تحفے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بڑے ناز سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو آپ جواب دیتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں اپنے امت کی جانب سے کیا لایا ہوں؟ کیا لایا ہوں؟ التحیات للہ والصلوات، صلاۃ، نمازیں اور والطیبات، یہ تمام چیزیں عبادتیں، اپنی جانی مالی عبادتیں تیرے لیے میری امت کی جانب سے ہے، میری امت کی جانب سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر آگے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسلام علینا علی ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پہ سلامتی ہو، السلام علیکہ علیکہ لا ایھا النبی، سبحان اللہ۔ تو آگے التحیات جو پڑھتے ہیں نا نماز میں ہم، یہ اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ گفتگو ہے شب معراج میں عرش معلیٰ پہ کی۔ اب اس کو تو پڑھتے ہیں منکر، معراج کو نہیں مانتے، التحیات کیوں پڑھتے بھائی؟ اور نماز بھی تو 50 وقت کی ملی، ابھی یہ بھی دیکھتے جاؤ، پھر 5 کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی معراج تو پھر جیسے ہی میرے مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے، وہ پیارے مصطفیٰ ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو حسن، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، وہ کبھی بھی نہیں بھولے، دنیا میں آئے تب بھی رب حبلی امتی، آخری وصال کے وقت بھی رب حبلی امتی، پلسرات میں بھی نہیں بھولیں گے، حشر میں بھی نہیں بھولیں گے، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ میں شب معراج 27ویں رجب کو اپنے عرش معلیٰ پہ بلا بھیجا، محبوب و محب کا ملن ہوا، تب بھی میرے مصطفیٰ ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے۔ السلام علیکہ علی ایھا النبی، بس تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب علینا، اے اللہ میری امت کے عبادت گزار بندوں پہ بھی سلام کہہ دینا، ان پہ بھی سلامتی کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے میرے مصطفیٰ کی کہ اپنے اوپر سلام ہوا تو نہیں، میری امت بھی چاہیے، میری امت کے والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ تو پھر آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور پھر یہ التحیات تھا، یہ اللہ کے محبوب کا ہمارے لیے احسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمارے لیے وہاں پہ بھی سلامتی کا انتظام کیا۔ ہمارے پیارے، ہمارے اکابرین، ہمارے نیک ولی اور بزرگوں، صدیقین، شہداء، صالحین، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، سلام آیا۔ تو یہ اب اس کے بعد پھر جب محبوب اور محب کا ملن ہوا، گفتگو ہوئی، اور پھر نہ جانے راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوئی، اسی ضمن میں وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ کی رحمت کا باڑا برس رہا تھا، بہت خوش تھے، پوچھا اے عائشہ کچھ مانگنا ہے مانگ لو، یا رسول اللہ بہت خوش ہے، کچھ بھی مانگ لوں؟ کہا ہاں کچھ بھی مانگ لو، جو چاہے وہ مانگ لو۔ تو کہا کہ کیا مانگوں؟ ایسا کروں میں اپنے بابا سے مشورہ لے لوں کہ میں کیا مانگوں؟ تو کہا ہاں جا کے لے لو۔ بابا نے مشورہ دیا، جاؤ جا کے کہو شب معراج کی رات جو راز و نیاز کی بات اللہ اور آپ کے بیچ ہوئی تھی، اس میں سے کچھ راز کی بات ہمیں بھی بتا دیں۔ تو یہ بات جیسی سنی تو شارٹ میں بتا نہیں ہوں کہ پھر بس مصطفیٰ جان رحمت مسکرا دیے اور کہا کہ غار یار نے مانگا بھی تو علم ہی مانگا۔ اس وقت کی راز و نیاز کی سوچو کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، جو سب کچھ محبوب اور محب کی باتیں تھی، ہر کوئی باتیں تو شیئر نہیں ہوئی تھی ساری دنیا سے، لیکن ان کا احسان ہے ام المومنین کا، اور کس کا؟ ام المومنین کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ مانگو کہ معراج کی رات کی کچھ راز و نیاز کی بات بتا دے۔ تو میرے آقا مسکرا دیے، کہنے لگے کہ راز و نیاز کی ایک بات یہ بتاتا ہوں، سنو اے عائشہ، کہ جو کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو مرہم لگا دے وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ جو کسی کا دکھڑا سن لے، اس کی تکلیف کو سمجھ لے، اس کی تکلیف حل کر دے، اس کو راحت کے لیے اس کا دکھڑا سن ہی لے اور ادھر ادھر نہ پھیلائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بنا اس کے
حساب کے اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، جنت دے گا۔ تو جو سن کے ادھر ادھر کرے اور جو کسی کا دل توڑے اس کو کتنی تکلیف دیں گا اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو بات ہے۔ تو اسی لیے شب معراج میں وہ رات اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر مصطفیٰ جان رحمت جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے اللہ کی پرمیشن لے کر پھر جب وہاں سے اجازت واپس دنیا میں جانے کی مانگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفے عطا کیے، اور وہ تحفہ یہ تھا، یہ سب سے بڑا تحفہ جو رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج کی رات اللہ نے تمام احکام صادر کیے تو جبریل امین کے ہاتھوں بھیجے، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان و شوکت کے ساتھ عرش مولا پہ بلایا اور وہاں پھر وہ تحفہ دیا 50 وقت کی نمازوں کا۔ نماز جو ہے نا، نماز بندے کی معراج ہے۔ نماز سے گناہ مومن کے معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے بندہ ایسا پاک ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل دھل جاتا ہے، اس کے عمل صاف پاک ہو جاتے ہیں۔ تو نماز تو اتنا پیارا تحفہ ہے، اور تحفہ تو جس کو دیا جاتا ہے اس کے فائدے کا ہوتا ہے۔ میرے اللہ کو تمہاری عبادتوں کی، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت اس لیے دی ہے کہ میرے بندے تو گنہگار ہے، تو نماز پڑھتا رہے گا، پاک سے پاک سے پاک، نور علی نور، نور علی نور ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 50 وقت کی نماز دی کہ بندہ تو 50,000 گناہ دن بھر میں کرتا ہے، 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز پڑھے گا تو پاک ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ تو 50 وقت کی نماز، آمن رسولوں کی جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں وہ بھی آپ کو تحفے میں ملی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی جنت خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے، آقا کو شب معراج کی رات ملا۔ اور یہ سب لے کے مصطفیٰ جان رحمت یہ تحفہ لے کر جب چھٹے آسمان پہ پہنچے نا، تو وہاں پہ کون تھا؟ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ کون ہے، مصطفیٰ جان رحمت آ رہے، آپ تو پتے پہ ہی تھے، آپ تو معلوم پہ تھے، انتظار میں تھے کب آتے ہیں اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں۔ اور جیسے ہی آئیں گے تو کیوں پتے پہ تھے، وہ بھی راز و نیاز کی بات ہے کہ جب لن ترانی کہا تھا نا، تو آپ دیدار تو نہیں کر پائے تھے، ایک جھلک ہی دیکھی تھی، تو پھر بھی تڑپ تو تھی، تو کہا تھا اللہ ایک دیدار کرا دے، تو کہا تھا کہ اے موسیٰ سنو، اے میرے کلیم، جب میرا محبوب شب معراج کی رات عرش مولا پہ آئے گا نا، جب وہ واپس ہوگا تو اس کی آنکھوں میں تم میرے نور کو دیکھ لینا، اس کی آنکھوں میں دیکھ لینا۔ سبحان اللہ، وہ آنکھیں کتنی پاورفل کہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہے، اور آپ تو دیکھتے سے بے ہوش ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب یہ انتظار میں تھے، میرے آقا 50 وقت کی نماز لے کے خوشی خوشی جب اللہ سے مل کر آ رہے تھے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے اگزامپل تھا، انہوں نے کہا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ مانیے، یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے تجربہ ہے، 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکے گی، آپ جائیے اور پھر جا کر کم کرا کے لائیے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات سنی تو پھر آپ پہنچے۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی وقت میں 45 نماز معاف کر دیتا نا، ایک ہی وقت میں، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کی آنکھوں میں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں اللہ کا دیدار کر لیا، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت اللہ سے پھر ملنے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر بلا رہا ہے بار بار۔ یہ معراج کتنے مرتبہ ہو رہی ہے؟ 9 مرتبہ، ہر مرتبہ میں 5 نماز کم، ہر مرتبہ میں 5 نماز کم، اس طرح 9 مرتبہ میرے مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پہ آتے، اور پھر چھٹے آسمان سے پھر عرش مولا پہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے، اے اللہ کم کر دے، میری امت نہیں پڑھ پائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، پھر آپ 5 کم کراتے۔ اللہ چاہتا تو، یہ بڑی غور و تفکر کی بات ہے، اللہ چاہتا تو، اللہ سب دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ چاہتا تو 45 منٹ 45 نمازیں یوں ہی کم کر دیتا نا، 5 ہی کر دیتا پہلی مرتبہ میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جب کوئی ہمارا محبوب، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا کہیں باہر شہر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا بار بار رکنا، پھر آواز لگاتی ہے ماں پیچھے سے، پھر رکنا پھر رکنا۔ یہ تو ماں کو اتنی سی ذرہ برابر ممتا اللہ نے دی ہے، تو یہ حال ہے کہ وہ چاہتی ہے بار بار اپنی بیٹی کو دیکھ لے، بار بار بیٹے کو دیکھ لے۔ تو پھر اللہ کو اپنے محبوب کو بار بار بلانا تھا پھر سے عرش مولا پہ، تو یہاں تو پھر بھی کوئی پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ 9 مرتبہ نماز کم کرانے کے لیے جاتے رہے، اور 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں اللہ کی تجلیاں، اللہ کا نور دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح
5 نماز ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ عرش مولا کا یہ تحفہ ہے، اللہ عز و جل کا تحفہ ہے، شب معراج کا تحفہ ہے۔ 5 وقت کی نماز وہ ہم پر گرا گزر رہی ہے، 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے بندے ہیں ہم، اللہ کیسے بندے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بندوں کو پڑھنا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ 5 وقت کا نمازی کے ساتھ ساتھ اشراق، چاش، اوابین، تہجد گزار اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، رات رات میں شب بیداری کرنے والا اللہ ہم کو بنائے، ہماری نسلوں در نسلوں کو عبادت گزار بنائے، کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھوں بھیجا تحفہ ہے، اور اتنا پیارا تحفہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابند بنائے نمازوں کا۔ پھر اس کے بعد آپ جب دنیا میں پھر بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آپ وہیں ام ہانی کے گھر آپ جلوہ افروز ہو گئے، حرم پاک کے پاس۔ جیسے ہی آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد پھر وہی تھا کہ کنڈی جو آپ گئے تھے تو کنڈی جو ہل رہی تھی جہاں پہنچی تھی وہی تھی، بستر بھی جس طرح سو کے اٹھو تو گرم ہوتا ہے ویسے ہی گرم تھا، یعنی وقت تھم گیا تھا، جیسا کہ ویسا سب کچھ تھا۔ جب جیسی ام ہانی سے کہا کہ یہ ساری رات کی باتیں بتائی تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اذان ہو رہی ہے نا؟